بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الحسن علی بن عثمان، پیدائش نومبر 1009، وفات 25 ستمبر 1072 جنہیں علی حجویری لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جو امام حسن ابن علی کی براہ راست اولاد تھے۔ ان کا شجرہ نسب 8 پشتوں پر حضرت علی تک جاتا ہے۔ 11ویں صدی کے سنی مسلمان، غزنوی سلطنت کے صوفی، عالم دین اور مبلغ تھے، جو کشف المحجوب کی تالیف کے لیے مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ علی حجویری نے اپنی تبلیغ کے ذریعے جنوبی ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک مورخ نے انہیں صغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلانے والی اہم ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر بیان کیا۔ موجودہ دور میں علی حجویری کو علاقے کے روایتی سنی مسلمان لاہور، پاکستان کے مرکزی ولی کے طور پر مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پورے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ قابل احترام ولیوں میں سے ایک ہیں، اور لاہور میں ان کا مقبرہ، جو داتا دربار کے نام سے مشہور ہے، جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کثرت سے جانے والے مزارات میں سے ایک ہے۔ اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا مزار ہے۔ سالانہ زائرین کی تعداد اور مزار کے احاطے کے سائز میں صوفیانہ سلسلہ میں ان کا نام جنوبی ایشیا کے اسلامی معاشرے میں ایک گھریلو نام کی طرح جانا جاتا ہے۔ 2016 میں حکومت پاکستان نے علی حجویری کی 3 روزہ عرس کے آغاز کی یاد میں 21 نومبر کو عام تعطیل کا اعلان کیا۔ آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے۔ کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خواص سب میں گنج بخش، داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہے۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسن کی اولاد سے ہے۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس اشقانی، شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح السیدلانی، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن الکشری، شیخ ابو القاسم بن علی بن عبد اللہ الگرگانی، ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف داستانی بستمی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد مائنی اور ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدان کے نام ملتے ہیں۔ طریقت میں آپ کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خل ہیں۔ ان کے حالات قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طریقت میں میری ابتدا آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے ساتھ ہے۔ تفسیر، حدیث اور تصوف تینوں کے آپ عالم تھے۔ تصوف میں آپ حضرت جنید کے مذہب پر تھے، حضرت شیخ حضرمی کے مرید اور حضرت سروانی کے مصاحب تھے۔ 60 سال تک مخلوق سے گم اور پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے۔ زیادہ تر قیام جبل لگام پر رہتا تھا۔ میں نے اب سے زیادہ باروب اور صاحب ہیبت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ صوفیوں کے لباس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، آخر میں ان پیروں کی کیوں غلامی کروں؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، جو خیال تیرے دل میں پیدا ہوا ہے میں اسے جانتا ہوں، ہر کام کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی تو آپ بانیا اور دمشق کے درمیان پہاڑ پر واقع ایک گاؤں بیت الجن میں تھے، اور آپ کا سر میری گود میں تھا۔ میرا دل سخت مضطرب اور تکلیف میں تھا، جیسے کہ ایسے محسن اور دوست کی علیحدگی کے خیال سے ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ جائے گا۔ یاد رکھو، ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو آبد۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ تو اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کرے اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ آپ نے ابھی اتنی بات فرمائی تھی کہ اپنی جان خداوند کریم کے سپرد کر دی۔
سب روحانی کے لیے اب حضرت علی حجویری نے شام، عراق، فارس، خستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، وراق النہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا۔ ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ صرف خراسان میں جن مشائخ سے اب ملے ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ اپنے زمانے کے جن بزرگوں سے اب خاص طور پر متاثر ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہے۔ ان کے بارے میں تاثرات بھی قوسین میں درج ہیں۔ شیخ محمد ذکی بن اللہ زمانے کے سردار اور محبت کا شعلہ، شیخ القاسم سدسی پیر مجاہدہ، شیخ الشیوخ ابو الحسن بن سالبہ توحید میں روشن بیان، شیخ ابو اسحاق بن شہریار صاحب دبدبہ، شیخ ابو الحسن علی بن بکران بزرگ صوفی، شیخ ابو عبداللہ جلیدی بہت احترام والے، شیخ ابو طاہر مکشوف جلیل القدر بزرگ، شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن الحسین السیرکانی وقت کے سیاح، شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی خدا کے اقبال کا سایہ، خواجہ ابو جفر محمد بن علی الجومینی محقق بزرگ، خواجہ رشید مظفر بن شیخ ابو سعید دلوں کا قبلہ، خواجہ شیخ احمد جمادی سرخسی وقت کے پہلوان اور شیخ احمد نجور سمرقندی زمانے کے بادشاہ رحمت اللہ مہم اللہ۔ نکاح کے بارے میں اپنے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے۔ لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے مجرد کنوارا رہنا اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ اب چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت ہی میں رہے، اس لیے اپنے شادی نہیں کی بلکہ تجرد کنوارا کی زندگی گزار دی۔ لیکن تجرد کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 11 برس تزویج نکاح کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک بھی صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مستغرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالی نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینت الاولیاء میں دار شکو نے وصال باکمال 454 ہجری 464 ہجری ذکر کیا۔ غلام سرور لاہوری نے خزاں علاولاتمہ تاریخ وصال 464 ہجری 466 ہجری ہے۔ آر نکلس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال باکمال 465 ہجری ہجری 469 کو ہوا۔ آپ کا روضہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین الدولہ نے تعمیر کروایا، اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ 1555 ہجری تا 1605 ہجری کی تعمیر ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری 1639 ہجری اور بابا فرید الدین گنج شکر نے کسب فیض کے لیے اب کے مزار پر چلا کشی کی، اور معین الدین اجمیری نے چلا کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا، اسی سے اب کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ آپ کا عرس ہر سال اسلامی مہینہ صفر المظفر کی 18 سے 20 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔